الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله عليهم إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یوں تو اللہ تعالیٰ کے اپنے ہر بندے پر اور ہر مخلوق پر اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ ان احسانات کو شمار نہیں کیا جا سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم ہمارے احسانات کو، نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. لیکن بڑی بات جو سمجھنے کی ہے، غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی بڑی سی بڑی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بتلایا تو ہے. وَهَدَيْنَاهُمْ نجدین جی، اور دوسرے اعتبار سے وسخرنا، کہ ہم نے تمہاری مسخر کیا پہاڑوں کو، سمندروں کو، جی، دریاؤں کو، سورج کو، چاند کو. ایک لمبا ایک سلسلہ ہے، ایک لمبی فہرست ہے اللہ کے احسانات کی، اللہ کی نعمتوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ نعمتوں کا قرآن پاک میں ذکر تو کیا ہے، بتلایا تو ہے، لیکن علماء مفسرین فرماتے ہیں، علماء مفسرین، علماء متقدمین، علماء متاخرین، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کو جتلایا نہیں ہے. وہ تو ارحم الراحمین ہے، دے دی اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن ایک نعمت اتنی بڑی ہے، ایک احسان اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو جتلایا ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے کہ تاکہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ یہ احسان جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم اس احسان عظیم کے ملنے کے بعد بھی دوسرے احسانات کو یا دوسری نعمتوں کو اس نعمت سے بڑا سمجھنے لگو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات خاص طور سے بتلائی. لقد من اللہ علیہم اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، اور وہ احسان اتنا بڑا ہے کہ اس احسان کو اللہ تعالیٰ اگر نہ کرتا تمہارے ساتھ، اور سارے احسانات ہو بہو تمہارے ساتھ رہتے، تو اللہ تعالیٰ کے سارے احسانات بھی تمہارے لیے تمہاری کامیابی کے اعتبار سے ناکام رہتے. اگر یہ احسان نہ کیا ہوتا، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کائنات، فخر دو عالم، فخر موجودات، امام الانبیاء، خاتم النبیین، شافع المحشر، شفیع المذنبین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تمہاری تربیت اور تمہاری ہدایت کے لیے اور تمہیں ضلالتوں اور گمراہیوں کی پگڈنڈیوں سے نکال کر شریعت کی ہائی وے پر کھڑا کرنے کے لیے، صراط مستقیم دکھانے کے لیے اگر ہم نہ بھیجتے تو تمہاری تو تصویر یہ تھی، تمہارا تو یہ سین تھا جس سین کو اللہ تعالیٰ نے خود کھینچا ہے قرآن پاک میں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ جو 600 سال کا یہ جو گیپ ہوا ہے، جسے انٹلیکچول ڈارکنیس کا زمانہ کہا جاتا ہے، کہ اتنی گمراہی، اتنی زیادہ
بے حیائی، اتنی زیادہ خدا فراموشی کسی زمانے میں نہ دیکھی گئی اور نہ کسی زمانے میں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. دونوں باتیں جتنا اس پیریڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بابرکت میں تقریباً یہ جو لمبا وقت گزر گیا بغیر نبی کے، بغیر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے، یہ جو لمبا گیپ گزرا ہے اس کو کہتے ہیں علماء مورخین کی یہ انٹلیکچول ڈارکنیس. اور قرآن اس کو اس طریقے سے ظاہر کرتا ہے ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اس کو قرآن پاک اس طریقے سے کہتا ہے کہ کسی ایک نوعیت کی، کسی ایک قسم کی کا کوئی اندھیرا نہیں تھا. ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پر اندھیروں کی تہیں جڑی ہوئی تھی. ایک اندھیرا نہیں تھا بلکہ کئی گھٹا ٹوپ اندھیرا. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. اگر کوئی آدمی اپنا خود کا ہاتھ دیکھنا چاہتا تو اتنی زیادہ تاریکی تھی، اندھیرا تھا کہ وہ خود کا اپنا ہاتھ دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنی زیادہ. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا. اور وہ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور اسی کے نتیجے میں تم اتنے زیادہ گمراہ ہو گئے تھے. بربریت اور جہالت اور سفاکیت اور عریانیت اور ہر طرح کا ظلم و جور اتنا زیادہ عام ہو چکا تھا کہ تم بالکل جہنم کے کگار پہ جا کے کھڑے ہو گئے. قرآن کہہ رہا ہے وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم بالکل کگار کی، آگ کے کگار کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے تھے. اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. اس آیت کی تفسیر بیان کرتے وقت فرماتے تھے کہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم بالکل جہنم کے کگار کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے تھے اور ایک پیر تم نے جہنم کی طرف بڑھا دیا تھا اور دوسرے پیر سے گرنے والے تھے. ظاہر ہے میں اس کو اس طریقے سے واضح کرتا ہوں مثال دے کر کہ ایک لڑکا غلط فہمی کا شکار ہو کر یا کسی چیز سے ٹینشن لے کر فیصلہ نہیں کر سکتا. آدمی کو عمر کم ہوتی ہے، غلط فیصلے کے نتیجے میں وہ 10 مالہ بلڈنگ کے سب سے اوپر مالے پر چڑھ جائے اور خودکشی اور سوسائڈ کے ارادے سے وہ ایک پیر آگے بڑھا چکا ہو اور دوسرے پیر سے گرنے والا ہو. کچھ لہجوں اور کچھ سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے ایک پیر دوسرے پیر میں، کتنا فرق کہ بالکل اچانک یکا یک ایمرجنسی طور پر فوراً اس کی ماں، اس کی بہن یا اس کا بھائی یا اس کا باپ یا اس کا دوست کوئی بھی وہ جا کر فوراً اس کو پیچھے سے پورے بیک پریشر کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اس کا کرتا، اس کی شرٹ بھی وہ پہنے ہوئے ہو یا اس کا ہاتھ پکڑ کے پوری طاقت سے پیچھے کھینچ لے اور وہ گرنے سے بچ جائے. تو جب محلے والوں کو خبر ہوگی لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ تو ایک پیر یہ بڑھا چکا تھا، دوسرے پیر سے گرنے والا تھا. اگر اس کی ماں، اگر اس کی بہن، اگر اس کے بھائی، اگر اس کے فلاں دوست کے پہنچنے میں کچھ سیکنڈ کی تاخیر ہو جاتی تو یہ خودکشی کر کے اپنا وجود ختم کر چکا ہو. بالکل یہی سین تھا پوری اس امت کا اور اس امت کی ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بابرکت کا. علماء مفسرین، علماء مؤرخین، علماء محدثین، علماء متقدمین و متاخرین سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بابرکت میں چند سیکنڈ اور لہجوں کی تاخیر ہوتی تو کروڑوں لوگ جہنم میں جا چکے ہوتے. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، یہی احسان عظیم ہے جس کو میں جتلا رہا ہوں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تمہاری ہدایت کے لیے تم کو پوری طاقت کے ساتھ وہ جو تم ایک جہنم میں ایک پیر بڑھا چکے ہو دوسرے پیر سے گرنے والے ہو، تم کو پوری طاقت کے ساتھ پیچھے لانے کے لیے اور شریعت کی ہائی وے پر صراط مستقیم پر کھڑا کرنے کے لیے، تمہاری تربیت، تمہاری ہدایت کے لیے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا.
لقد من اللہ علیہم اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو تم کو قرآن پاک کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے. ایک تفسیر یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ آیتن کہتے ہیں نشانی کو، اور اس کا پلورل ہے، اس کی جمع ہے آیات، نشانیاں. یتلو علیہم آیات ہی، جو ان کو اللہ کی نشانیاں بتاتا ہے. یہ قدرت جو نظام کائنات میں اور کائنات کی چیزوں میں جی جو آیات رب موجود ہیں، ہر نظام میں آیات رب ہیں. ہر چیز میں اللہ کے اللہ ہونے اور اللہ کے رب العالمین اور خالق اور مالک اور متصرف اور قابض اور مدبر ہونے کی نشانیاں ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں تو ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. یعنی ہر نظام میں علی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ذرے ذرے میں اور قطرے قطرے میں اور چھوٹے بڑے نظام میں اس بات کی نشانیاں ہیں کہ صرف ایک ہے رب ذوالجلال والاکرام، جو سارے نظام کو چلا بھی رہا ہے، سارے نظام کا کنٹرولر ہے، سب کا خالق بھی ہے، اور صرف خالق نہیں ہے بلکہ مالک بھی ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا پھر کسی اور کے ہینڈ اوور کر دیا. نہیں، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، قابض بھی ہے، متصرف بھی ہے، مدبر بھی ہے، اور اس کی ساری وضاحتیں ہیں. اس میں جانے کی ابھی وقت نہیں درل. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک احسان اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کیا ہے کہ اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے خود جتلایا ہے. وہ کیا احسان ہے؟ ہماری تربیت ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بابرکت. کیونکہ اگر اس کے بغیر آنکھیں بھی ہوتی، کان بھی ہوتے، دل بھی ہوتا، دماغ بھی ہوتا، شعور بھی ہوتا، ٹیکنالوجی بھی ہوتی، مادی تمام کائناتی چیزیں بھی ہوتی، اور تمام فنون بھی ہوتے، تمام علوم بھی ہوتے، حکومتیں بھی ہوتی، سلطنتیں بھی ہوتی، تمام چیزیں ہوتی، پیدا ہوتے بچے، شادیاں بھی ہوتی، ساری چیزیں ہوتی، کوٹیاں ہوتی، فرمیں ہوتی، فیکٹریاں ہوتی، مال بن رہا، وہ سب کچھ ہوتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بابرکت نہ ہوتی اور اس کے نتیجے میں ہمیں ایمان نہ ملتا اور توحید نہ ملتی تو ساری نعمتیں بھی بیکار ہو جاتی. اس لیے ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، بتلایا ہے، جتلایا نہیں ہے. لیکن اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا صرف ذکر نہیں کیا بلکہ جتلایا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری قرآن کی آیت میں یہ بات کہی کہ دیکھو تم کو تو ہم نے اتنی نعمتیں دی، اور ان نعمتوں کو وصول کرنے کے لیے سب سے بڑی نعمت کی ہے جی آقا دیے. اور صرف آقا نہیں دیے بلکہ آقا کے ساتھ کتاب دی، آپ پر کتاب اتاری جی. اور آپ کے وصال سے پہلے آپ کے دیکھیے عجیب بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو قیامت تک چلانا تھا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی تاریخ میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ان کے جانے کے بعد ان کی شریعت کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ایسا لمبا چوڑا اور عالمگیر انتظام کیا ہو جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے آپ والی شریعت کو آپ والے مزاج کے ساتھ منہ عن بالکل کسی کمی کے بغیر، کمی و زیادتی کے بغیر ہو بہو اس پوری شریعت کو اسی مزاج کے ساتھ حفاظت کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے ایک پوری جماعت کا انتخاب کیا. وہ جماعت کون سی تھی؟ اسی لیے دیکھیے آپ کو ایک بات ذرا سی شاید اس کا نہیں لگے، یوں نہیں ہے، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہے. ہر نبی کی بعثت سنگل ہے جی، اکیلی بعثت ہوئی ہے. نبی کے ساتھ کسی امت کی بعثت نہیں ہوئی ہے اسی کام کے لیے. لیکن یہاں پر چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد دنیا باقی رہے گی اور آپ پر ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنانا ہے. آقا فرما رہے ہیں کہ میں نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں جس کے ذریعے سے نبوت کے محل کی تکمیل کر دی ہے. لا نبی آبادی ولا امت آبادی، نہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے. تو جب آپ کے وصال کے بعد اب انسانیت کا سلسلہ چلے گا تو پھر اور نبی آئے گا نہیں تو پھر انسانیت ہدایت پر کیسے آئے گی؟
تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ تو ختم کیا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری کر دی. کیا کر دی؟ ہر نبی کی بعثت اکہری جی سنگل، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ڈبل دوہری ہے. کیا ہے؟ آپ کی بعثت اور آپ کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد آپ والی شریعت کو آپ والے مزاج کے ساتھ، آپ والی محنت کے طرز پر پوری انسانیت تک عام کرنے والی محنت کے لیے آپ کی امت کی بعثت. تو آپ کی بعثت کیسی ہوئی؟ آپ کی بعثت ڈبل ہے، کیونکہ آپ تو پردہ فرما رہے ہیں، لیکن آپ والا کام اور آپ والی شریعت بھی نہیں بدلے گی. جب دوسرا نبی آئے، دوسری شریعت اترے، شریعت تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ساری اونچ نیچ، نشب و فراز و قیامت تک آنے والے جتنے بھی احوال ہو سکتے ہیں، سچویشن اور کنڈیشن، حاجتیں اور حالتیں اور موقع اور نزاکتیں، وہ سب اور جن کے جتنے امکانات ہیں، ان سب میں جو رہبری ہونی ہے، ان رہبری کی ساری باتوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا. یعنی قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسا خاص کنڈیشن آ جائے جس میں آدمی کہے کہ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک ایسی خاص کنڈیشن ہے، ایک ایسا خاص ملک ہے، اس کا خاص موسم ہے. جی جیسے کسی ملک میں 6 مہینے رات ہوتی ہے، 6 مہینے اس ملک کی نوعیت بدل گئی نا ملک کی. کوئی ملک والے یہ کہہ سکیں، کوئی علاقے والے یہ کہہ سکیں، کوئی آدمی خود اپنے اعتبار سے کہہ سکے عملی مولوی صاحب کوئی خاص کنڈیشن ہے، اس میں مجھے قرآن میں رہبری نظر نہیں آ رہی. ایسا ممکن ہے؟ قرآن میں اور قرآن کی جو تفسیر ہے احادیث مبارکہ، اس میں ساری چیزیں اتار دی گئی. اور آپ خاتم النبیین ہیں. کیا ہیں جی؟ آپ ایک اعتبار سے سب سے پہلے بھی نبی ہیں. کیا ہیں؟ اور سب سے آخری بھی نبی ہے. سب سے پہلے اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا جس وقت آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. میں نبی بنا دیا گیا تھا، اور اس کی شروعات اسٹارٹنگ ہوئی تھی، اس کی شروعات ہو رہی تھی، تھوڑی تھوڑی شریعت جی اتاری جا رہی تھی. جسے لباس ہوتا ہے آدمی کا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا لباس دوسرا ہوتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے لباس چینج ہو جاتا ہے، لیکن ایک عمر ایسی آتی ہے جس کے بعد بھی لباس چینج نہیں ہوتا ہے. تو امت نابالغ تھی، اس کی نزاکتوں کے اعتبار سے، اس کے حالات کے اعتبار سے شریعت اترتی تھی. وہ شریعت ان قوم کی کامیابی کے لیے کافی تھی، اسی لیے ساری شریعتیں منسوخ کر دی. کیا کر دی گئی؟ صرف اتنا کہہ دیا گیا کہ ہاں سارے نبیوں پر ایمان لاؤ. کیا کرو؟ اور کسی کو کسی پر فوقیت نہ دو. تلک الرسول فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، لیکن آپ یہ کہیے کہ ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ احسان عظیم جو اللہ تعالیٰ نے کیا اس امت کے ساتھ، وہ یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیا، اور آپ کے وصال سے پہلے ایک ایسی جماعت دے دی جو جماعت اللہ کے نبی نے منتخب نہیں کی ہے. یہاں بھی مغالطہ ہو رہا ہے، یہاں بھی مغالطہ ہے. حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے، نبی کو تو استعمال کیا ہے. ابو بکر کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ جی ہاں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نبیوں کا اللہ یستفی من الملائکۃ والرسل ومن الناس، اللہ تعالیٰ اپنے دین کے اپنے دینی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے. تو یہ جو جماعت تھی صحابہ کی، اس کو کس نے منتخب کیا؟ اور ابھی میں جب آ رہا تھا تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ مسجد کا نام کیا ابو ذر ہے؟ ابو ذر پہلے پڑھتی ہے. ڈاکٹر صاحب نہیں، ابو ذر نہیں، ابو ذر کے آگے ابو بکر. تو میں ابو بکر مسجد جا رہا ہوں تو میرے ذہن میں کوئی بات اٹھی تھی، ایک چیز سوچ کے آ رہا تھا. تو پھر میں سوچا کہ ابو بکر مسجد، اب ابو بکر مسجد سے تعلق سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، یعنی
چونکہ اس شریعت کی حفاظت کرنی تھی نا، سارے علماء اس پر متفق ہیں کہ پوری دنیا میں زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے آقا کے وصال سے بڑا کوئی سانحہ نہ آیا تھا اور نہ آ سکتا ہے۔ سب سے بڑا جو سانحہ ہو سکتا تھا اس زمین کے لوگوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے، پورے نظام عالم کے لیے، وہ سب سے بڑا سانحہ کون سا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ اس وقت ایک عجیب ایسی کنڈیشن ہو گئی تھی کہ حضرت عمر بھی ڈس بیلنس ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ محبت میں وہ بھی، کسی کا ماں کا انتقال ہو جائے تو اپنی گھر بات بھی لڑکھاڑ ہوتی ہے، بات بھی نہیں کر پاتا ہے، اچھا خاصا کوالیفائڈ ساری چیزیں، لیکن وہ اس وقت ذرا سا اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور وہاں تو اللہ کے حبیب کا وصال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ آقا کا وصال ہو گیا تو میں گردن اڑا دوں گا۔ اور سارے صحابہ کے مارے محبت میں کلیجے منہ کو آ گئے، اور نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اور باطل نے یہ فائدہ اٹھایا کہ جو نئے نئے مسلمان تھے وہ سب مرتد ہو گئے، اور مسلمہ اور اسود انصا کو جب آپ کی وصال کی خبر ہوئی تو ان کے اندر ہمت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ابھی اور زکوٰۃ دینے والوں نے زکوٰۃ دینے، دیکھیے غور کیجیے گا، زکوٰۃ دینے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے منتخب کر چکا تھا، ابو بکر کو یار غار بنا چکا تھا، دو میں کا ایک بنا چکا تھا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ وہ سب کچھ وہ دیکھ چکے تھے، وہ سب کچھ دیکھ چکے تھے۔ وہ جو یار غار ہونے کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے نام سے یہ مسجد آپ لوگوں نے یعنی نام سے رکھی ہے، نام رکھا ہے مسجد کا، وہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو یار غار ہونے کی وجہ سے وہ جو گہری فراست ہوتی ہے، دیکھیے کام کیسا ہے، کتنی فراست کی ضرورت ہے۔ میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا کام ہے کہ آقا کے وصال کے بعد کام کی حفاظت کے تعلق سے سارے صحابہ میں حضرت عمر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی حالت ایسی ہو رہی ہے بھائی یعنی بی پی ہائی ہو گیا، ویسی چیز ہمارے محبت۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ گئے اور آپ کی پیشانی کو بوسہ لیا۔ کیا لیا؟ محبت تو خیر آنسو بھی نکلے ساری چیزیں۔ اور پھر کیا کہا اور پھر ممبر پہ تشریف لے گئے اور کیا کہا اور فیصلہ کیا کہ نہیں، دیکھو جو آقا کہہ کر گئے ہیں اس کو میں بدل نہیں سکتا۔ اسامہ کی جماعت، اسامہ کا لشکر روانہ ہوگا اور امیر بھی نہیں بدلا جائے گا، اور سارے مدینے کو خالی کر دو۔ کیا کر دو؟ لوگوں نے کہا جب مدینے میں سارے مسلمان ہی نہیں رہیں گے تو ازواج مطہرات کا کیا ہوگا؟ کافر ان پر حملہ کر دیں گے تو کیا؟ تو ابو بکر صدیق دیکھو ازواج مطہرات اپنی جگہ پر ہیں، ان کا بڑا اکرام، ان کا بڑا درجہ، ساری چیزیں، لیکن دین، یہ دین تو اتنی بڑی چیز ہے کہ دین پر تو آقا کو بھی مارا گیا ہے۔ آقا نے خود برداشت کیا، وہاں تو وہ فرشتے اتر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ بس صرف ایک اشارہ کر دیجئے، میں پہاڑوں کا میرے قبضے میں ہیں، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ساری قوم کو کچل کے دبا کے کچل دیں۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ شاید اسی میں سے کوئی، اور پھر واقعی ہوا محمد بن قاسم اسی میں سے پیدا ہوئے طائف والوں میں، اور سندھ ہند کو فاتح ہوئے۔ ذرا وہ لمبی بات ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ مدینے کو خالی، مولانا علی نصار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ داد دینی چاہیے، داد دینی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں صدیق، اس کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، داد دینی چاہیے۔ وہاں لکھا ہے کہ اگر بڑے بڑے مقنن، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے اسکالرز، اور بڑے بڑے ریفارمر، اور بڑے بڑے سائنٹسٹ، اور بڑے بڑے ماہر نفسیات، سائیکولوجسٹ، سب کو جمع کر دیا جاتا اور سب سے مشورہ کیا جاتا کہ کیا کرو، آقا کا وصال ہو گیا،
زکات دینے والوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، نئے نئے مسلمان مرتد ہو گئے، مسلمان جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا، بتاؤ کیا کیا جائے؟ تو مولانا کی بات فرماتے ہیں کہ سارے لوگ جتنے بھی اسکالر مقررین اور ریفارمر اور سائنس سارے ادباء و قلعہ دہانا سب کی یہ بات ہوتی کہ مدینے کو خالی نہ کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، بلکہ اپنی طاقت دکھائی جائے، اپنی تعداد ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہماری طاقت دکھاؤ، طاقت دکھائی جائے، تعداد دکھائی جائے، کانفرنس کرو، کیا کرو، سارے مسلمانوں کو جمع کرو، تعداد دکھاؤ، کانفرنس کرو، جلسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جزائے خطا فرمائے، وہ یار غار ہونے کی وجہ سے وہ جو دعوت کی اور نبوت کی جو سمجھ ابو بکر صدیق میں آئی تھی، اس فہم گہری فہم کے نتیجے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بات کو کیا کہتے ہیں سنبھال لیا، کیا کر لیا، اور کہا کہ نہیں آقا کے یار غار ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ بات جو سمجھ میں آئی ہے کہ فتنوں کو دبانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم اپنی تعداد دکھاؤ، کیا کرو یا کانفرنس کرو۔ فتنوں کو دبانے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے جو ہم کو آقا کی صحبت سے ملا ہے وہ یہ ہے کہ آقا والی محنت کے لیے آقا کے امتیوں کو بکھیر دو، کیا کر دو، پورے مدینے کو خالی کر دیا، 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ کتنی بڑی بات، نابالغ سب عورتیں ہیں، نابالغ ہیں، باقی سارے لوگ کہاں ہیں جی؟ اگر کوئی بھی چڑھائی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا نظام دیکھیے۔ حضرت جی فرماتے تھے اللہ اللہ اللہ، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ لیا جو ان کو گہری سمجھ کے نتیجے میں ملا تھا، تو سارے ملک والے آ رہے تھے مدینے میں چڑھائی کرنے کے لیے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے۔ ان سے جب قافلوں نے یہ کارگزاری بتائی کہ ہم نے ان کو یہاں پر دیکھا تھا، انہوں نے کہا یہاں پر دیکھا تھا، مسلمانوں کو ہم نے وہاں دیکھا، مسلمانوں کو ہم نے وہاں دیکھا، ایک قافلے کو وہاں دیکھا، ایک قافلے کو یہاں دیکھا، تو ان کے ارادے پست ہو گئے اور انہیں یہ بات آئی سمجھ میں کہ جب مسلمان اتنے زیادہ باہر ہیں تو اندر کتنے ہوں گے، اندر کتنے ہوں گے مدینے میں مسلمان ہی، لگتا کہ مسلمان ہی ہو سکتے، ان کو تھوڑے بہت سمجھ دیتے کہ جا کے حملہ کر دو، یہ کر دو۔ ان کے ارادے پست ہو گئے کیونکہ باطل میں کوئی طاقت تو ہے نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں عزیزوں، اس وقت کے عالم میں جس وقت بھی جس موقع پر جتنے حالات اور فتنے، وہ تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم یہ نبی والی محنت کو نبی والے مزاج کے ساتھ، اسی اخلاق کے ساتھ، اسی استقامت اور بصیرت اور للہیت اور خلوص اور استخلاص اور بصیرت کے ساتھ، پورے فل کانفیڈنس کے ساتھ اگر نہیں کرو گے تو پھر زمین میں فتنہ پیدا ہوگا، اور کسی ملک میں زمین میں فتنہ پیدا ہونے سے کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، نہیں کر سکتی۔ ہم تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں، عجیب بات لکھی مولانا علی میں سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم اللہ کے تعلق پر ہیں، نبی کی محنت پر ہیں، تو پھر فتنے دب جائیں گے، کیا ہو جائیں گے، اور اگر نبی کی محنت پر نہیں ہے تو ایک حدیث میں ہے کہ جب تم نیکیوں کا حکم کرنا بند کر دو گے اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے تو تم پر ظالم بادشاہوں کو، وہ تمہارے اہل اللہ جو ہیں ان کی بھی بات نہیں سنیں گے، نہیں کریں گے۔ دیکھو بات یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ بزرگان دین ہوں اور ان پر پورا نظام چلنے لگے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب پورے مسلمانوں میں پورا دین ہوگا، یہ محنت گھروں جا کر چولیوں میں ہاتھ ڈال کر کیا ہمیں کوئی کرسی نہیں چاہیے، ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی پیسے نہیں چاہیے، تو کیوں جا رہے ہیں اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنی کلینک کو چھوڑ کر، اپنے قیمتی وقتوں کو چھوڑ کر ہم کیوں پھریں گے؟ اس لیے پھریں گے کہ ہماری بھی کامیابی اس وقت ہے جب دین بحیثیت مجموعی آ جائے، کہاں آ جائے۔ اسی لیے وہ حضرت جی ایک واقعہ دیتے تھے، بتا کر فرماتے تھے کہ جب وہ 3 صحابی جو سفر کر رہے تھے اور ایک غار میں چھپ گئے رات میں، کیا ہو گئے، اور صبح دیکھا تو چٹان کہاں ہے، بند کر دیا۔ اب تینوں پوری طاقت سے اس کو سرکانا چاہ رہے ہیں تو طاقت سے بھاری چٹان ہے۔ ایک نے اپنا عمل پیش کیا تو چٹان سرکی، لیکن اتنی نہیں سرکی کہ وہ لوگ نکل سکیں، دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا اور سرکی، تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا تو پھر سرکی اور اتنی سرک گئی کہ تینوں نکل گئے۔
اور فرماتے تھے اگر تم اپنا انفرادی دین پیش کرو گے تو باطل کی چٹانیں نہیں ہٹیں گی. جب تم سارے مسلمانوں بحیثیت مجموعی اپنا دین پیش کرو گے تو اللہ ظالم بادشاہوں کی اور غیروں کی جو چٹانیں ہیں ان چٹانوں کو تم پر سے ہٹا دیں گے اور تمہارے نکلنے کا راستہ نکال دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے جہاں سے. اب دیکھیے میں بات ختم کر رہا ہوں. عجیب دیکھیے نظام ہم تو بس پیسوں کمانے میں سب چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں اور پیسے کمانے کے بعد بھی الجھے ہوئے ہیں اور پھر نیند کی ٹیبلٹ کھا کے سو رہے ہیں اور اتنے ٹینشن ہمارے گھروں میں ہے کہ ہم سوسائڈ کر رہے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارا پیسہ آ جائے گا تو مسائل حل ہو جائیں گے. اگر پیسے آنے کے بعد اور چیزوں کے آنے کے بعد مسائل حل ہونے ہوتے تو امریکہ کے مالدار لوگ سوسائڈ کیوں کرتے؟ ہماری بہن امریکہ میں رہتی ہیں, وہ کہتی ہیں یہاں امریکہ میں جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں ان کے لیے لمبی قطار لگتی ہے. تم لوگ نماز پڑھتے ہو نا سب بنا کر, یا کھانا بٹتا ہے لوگ مدرسے میں لوگ لائن لگاتے ہیں, اسی طریقے سے یہاں سوسائڈ کرنے والوں کی لائن لگتی ہے اور وہاں آپشن ہوتے ہیں کہ بٹن دبائیے کہ آگ میں جل کے مریں گے کہ کود کے مریں گے کہ کس طرح کرنٹ سے مریں گے, کس طرح مریں گے, اور لمبی لائن لگی ہوئی ہے. لوگ اپنی زندگیوں سے پریشان ہیں کیونکہ دین نہیں. اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء. اللہ فرماتا ہے کہ جب دین سے ہٹے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں پکڑا مضبوطی سے, تو پھر ہم نے ان کے مالوں میں ان کو تباہ کر دیا, ان کے بچوں میں ان کی نفرت ڈال دی. ابو لہب کتنا بڑا مالدار تھا, مدینے سے لے کے طائف تک سارے باغیچے اسی کے تھے, کتنی بڑی کمائی ہوگی. لیکن کیا ہوا جی, ایک گلٹی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اور گلٹی میں پس آنے لگا, اس میں بدبو آنے لگی. اس کے سگے بیٹوں نے اس کو کنارے کر دیا, کوٹھی میں کر دیا. مر گیا. 6 دن کے بعد خبر ہوئی کہ مرا, جب بدبو پھیلی اور اس کو کوڑے پھینکنے والوں کے ذمہ پیسے دے کر کہا اس کو بھی کوڑے میں جا کے پھینکو. کیا حاصل ہوا؟ تو ایک لمبی باتیں ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں عزیزوں, اصل بات یہ ہے کہ جو اگر واقعی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر ہم اپنے دلوں کا سکون چاہتے ہیں, پیاری اور پاکیزہ زندگی, پاکیزہ معاشرہ, پاکیزہ عجیب. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ چکا تھا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال کیے, کیا کیے جی, ہم ان کو کیا کر دیں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم ان کی زندگی کو پاک کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ہم تو ناپاک ہیں, کیا ہیں, اور جتنی بھی چیزیں وہ ناپاک ہیں, کیا ہیں. ابھی تو خربوزہ آپ کھائیے, کھانے کے بعد اگر آپ الٹی کر دیے تو کیا ہے, اگر وہ ناک بن جائے تو کیا ہے, اور کوٹ بن جائے تو کیا ہے, اور لیٹرین بن جائے تو کیا ہے. تو ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ ہم ناپاک ہیں اور جتنی ہم سے متعلق چیزیں وہ سب ناپاک ہیں, اور اللہ پاک ہے اور اللہ کا دین پاک ہے. جب ناپاک انسان اللہ پاک کے پاک دین کو سینے سے لگاتا ہے تو اللہ پاک اس کے نتیجے میں اس کو بھی پاک کر دیتا ہے. اور جب پاکی بھی مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے جگہ بنائی ہے وہ جنت بھی پاک ہے, اور جنت کی نعمتیں بھی پاک ہیں. وَأَزْوَاجًا مُطَهَّرَةً, وہاں کی بیویاں اور حوریں بھی پاک ہیں. وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةً, اور وہاں کے بالا خانے بھی پاک ہیں. شَرَابًا طَهُورًا, پینے والی چیز یعنی پینے والا لکوڈ جو ہے, شراب جسے کہتے ہیں, وہ بھی پاک ہے. کیوں؟ پاک ہو کے مرا ہے. کیا ہو کے مرا ہے؟ اور پاک کیسے ہوگا یہ اللہ پاک کے دین کو جب اختیار کرے گا تو اللہ پاک اس کو پاک کر دیں گے. آخرت میں جنت دیں گے, پاکیزہ دیں گے, جنت کی نعمتیں پاکیزہ, اور دنیا کی زندگی کو بھی پاکیزہ بنا دیں گے. کیا کر دیں گے؟ تو میرے بھائیوں بزرگ دوستوں عزیزوں, وہ تو بات میں کرتا رہوں گا, آپ سنتے رہیں گے, عشاء کی اذان بھی ہو جائے گی انشاءاللہ, اس کے بعد بھی بات ہوتی رہے گی. بات تو بات ہے, لیکن اصل بات یہ حضرت فرماتے تھے کہ ذالک ذکریٰ للذاکرین, یہ تو نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کی. جب کتاب لکھی تو کہا کہ موٹی ہو گئی ہے, طول کا سبب ہوگی. میں اسی پہ اختصار کرتا ہوں کہ بھائی بات ماننے والے کے تو ایک ہی بات کافی ہے, اور نہ ماننے والے کے لیے کہ پوری رات جلسہ ہوا جی 3 بجے رات تک, اور جلسے میں سننے والے نے فجر کی نماز چھوڑ دی. تو بھائی بات ماننے والے کی تو ایک کافی ہوتی ہے. الحمدللہ آپ سب, ہم سب ماننے والے ہیں, ہماری تھوڑی باتیں بھی کافی ہیں. ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ
دینی اعمال پر رہتے ہوئے بحیثیت مجموعی سارے مسلمانوں میں دین ہو بہو کسی مزاج اور انداز میں آ جائے، اس لیے نبی والی محنت کو نبی والے درد سے کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ اب اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، سب تیار انشاءاللہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء حالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك أقرب شهيد وأدنى حفيظ قلت دون النفور وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ولصقت الأجهاد القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقيلني في هذه العشية وأن تجيرني من النار بقدرتك۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہر خیر و خوبی ہمارے لیے مقدر فرما، ہر منکر سے اور لغو سے، بیکار چیزوں سے، بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج تک ہم نے اپنی عمر کو نہ جانے کہاں کہاں اللہ ضائع کیا، اے میرے مالک، اے اللہ ہم نے سارے گناہ کیے، اے میرے مالک یہ تو آقا کی دعا ہے، اللہم لا تجعل امتی مسخا ولا فسخا، اے اللہ میری امت کو کی صورتیں نہ بدلنا، ان کو دھتانا نہیں، اے میرے مالک وہ پہرا دے رہی ہے اور تو کریم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، ورنہ اللہ ہم نے تو بات بگاڑنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ اے میرے مالک، اے میرے مالک ہمیں تو اس دنیا میں اب رہنے کا کوئی استحقاق نہیں تھا، یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو اپنی زمین پہ چلا رہا ہے، اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہمیں پانی دے رہا ہے، کھانے دے رہا ہے۔ اے میرے مالک، اے میرے مالک آج تم نے اپنے گھر میں بلایا ہے، دین کی باتیں سنوائی ہیں، تو اے اللہ ہم بغیر توفیق کے یہاں نہیں آ گئے، اے اللہ بغیر توفیق کے نہیں بیٹھ گئے، اے اللہ تیرا فضل ہوا تو ہم بیٹھے ہیں، اے اللہ اپنے فضل کو اور جاری فرما کر ہمیں اس حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک آپس کے ناچاقیوں کو، قدورتوں کو، نفرتوں کو اے اللہ ختم فرما دے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ دو بھائی بھی مل کر رہیں اور محبت سے رہیں، کیونکہ جانتا ہے کہ دو بھائی مل کر رہیں گے طاقت بنی رہے گی۔ اے میرے مالک دشمن نہیں چاہتا کبھی بھی کہ بھائی مل کر رہیں، اے اللہ شیطان سے بڑا کون دشمن ہوگا، اس کو تو نے قرآن میں دشمن کہہ دیا۔ اے میرے مالک یہ پوری طاقت لگاتا ہے کہ ہم مسلمان آپس میں کسی نہ کسی بدگمانی کے نتیجے میں بڑھ جائیں اور ہماری طاقت کمزور پڑ جائے۔ اے اللہ شیطان کے مشن کو ہمارے لیے اے اللہ ناکام کر دے، ناکام کر دے، اللہ ہمیں طاقت دے دے، قوت دے دے، آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، اے اللہ اپنی محبت کے ساتھ، اپنے آقا حبیب کی محبت کے ساتھ، قرآن کی محبت کے ساتھ، شریعت کی محبت کے ساتھ، شریعت سے جتنی چیزیں منسلک ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ان ساری چیزوں کی محبت کے ساتھ اے اللہ جینے کی، مرنے کی اور انہی کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک لمبی فہرست ہے جو ہمیں مانگنا ہے اے اللہ، لیکن تجھے گنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو علیم و خبیر ہے، تجھے گنانے کی کیا ضرورت، تو پہلے ہی سے جانتا ہے کیا چیز ہمارے لیے شر ہے، کیا چیز ہمارے لیے خیر ہے، کیا چیز ہمارے لیے ضروری ہے، کیا غیر ضروری ہے۔ بس ہم اتنا کہتے ہیں کہ جو ساری دعائیں آسمانی کتابوں میں نازل ہوئیں، وہ ساری دعائیں جو قرآن مجید میں نازل ہوئیں، وہ ساری دعائیں جو اللہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نے مانگی، وہ ساری دعائیں جو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، وہ ساری دعائیں جو آپ کی گھر والیوں نے، گھر والوں نے، اہل بیت نے مانگی، وہ ساری دعائیں جو خلفاء راشدین نے، عاشر مبشرہ نے اور اللہ بدری صحابہ نے مانگی، وہ ساری دعائیں جو تمام صحابہ کرام نے اور صحابیات نے مانگی، وہ ساری دعائیں جو اللہ تابعین، تبع تابعین اور قطب اور ابدال اور شہداء اعظام نے اور اولیاء اللہ نے مانگی،
وہ ساری دعائیں جو پوری دنیا میں نمازوں کے بعد امام صاحب مانگ رہے ہیں، وہ ساری دعائیں جو مراکز میں، مدارس میں، خانقاہوں میں مانگی جا رہی ہیں، وہ ساری دعائیں جو حاجی اب تک مانگ چکے ہیں یا قیامت تک اللہ جو دعائیں مانگی جائیں گی، وہ ساری دعاؤں میں ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو شریک فرما دے۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے قبول و منظور فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔